دوسرے پر رحم وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو. جو مر کے مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا وہ تو بیچارہ خود قابل رحم، وہ دوسروں پر کس طرح رحم کرے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ظاہری حیات میں اپنے مخاطبین کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے رحمت. ورنہ تو ہم سارے محروم ہو جاتے نا. ہمارے لیے حضور کیسے رحمت ہوتے؟ تو سب کے لیے رحمت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے. اس معنی میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ حضور کی فضیلت کیا ہے کہ عالم ارواح میں بھی رحمت سب کے لیے، عالم دنیا کے اندر رحمت، عالم برزخ کے اندر رحمت، قیامت کے دن رحمت، اور ہر لمحہ زندگی کا اور بعد از زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا تاج پہن کر تشریف لائے. لہٰذا اگر حضور رحمت ہیں اور یقیناً رحمت ہے تو پھر رحم وہی کر سکتا ہے، رحمت وہی بن سکتا ہے جو زندہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست بات کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے ان کو جو زندگی عطا فرمائی برزخ کی، وہ زندگی کیسی ہے اس کی پوری حقیقتوں سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، یا اتنا ہم واقف ہیں جتنا اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا. لیکن حضور کے وسیلے سے جن کو زندگی نصیب ہوئی ان کو ذرا دیکھیے کہ شہید جب اللہ کے رسول پر ایمان لا کے اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو رب کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. رزق کیسے دیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ عام انسانوں سے کہیں اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، کہیں برتر زندگی ہے ان کی. وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. اور ان کو یہ زندگی کس کے وسیلے سے نصیب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. وہ جس کے وسیلے سے یہ زندگی ان کو ملی ہے، یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندگی کہ جس میں اللہ کی طرف سے ان کو جس طرح کے اللہ کو منظور ہے ان کو رزق تک دیا جاتا ہے. وہ رزق کھانے پینے والا نہیں، وہ کوئی روحانی غذا، وہ اختیارات، وہ حیثیت، وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ کیسا رزق ہے اس کی حقیقتوں سے اللہ رب العزت واقف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت ہیں تو اللہ ماننا ہوگا کہ اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک انسانوں کے لیے وہ زندہ و جاوید رحمت بن کر موجود ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جمعہ کا دن جو ہے نا یہ بڑی فضیلت والا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، جب تم مجھ پر سلام پڑھتے ہو تو تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا سلام بھلا کیسے پیش کیا جاتا ہوگا؟ وَقَدْ أَرَمْتَ، جبکہ آپ قبر میں اتر چکے ہوں گے، آپ تو خاک نشین ہو چکے ہوں گے، آپ تو پردہ فرما چکے ہوں گے، آپ تک ہمارا سلام کیسے پہنچتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے
اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح میں اور آپ اس زمین پر پھر رہے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس کی حقیقتیں کیسی ہیں؟ جس طرح شہید کے بارے میں اس سے بھی برتر، اس سے بھی اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو برزخ کی زندگی عطا فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر اس طرح زندہ ہیں کہ وہ زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی کہیں اعلیٰ اور برتر ہے۔ اب اس کی حقیقتیں کیا ہیں وہ ہم اتنا ہی واقف ہیں جتنا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا، جتنا کہ ہمیں سیرت کو پڑھتے ہوئے کچھ فہم، کچھ ادراک ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح کی ہوگی وہ زندگی۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، ان کی برزخ کی زندگی بھی بہت اعلیٰ اور بہت برتر ہے۔ اب دیکھیے کہ معراج کا واقعہ ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر آپ کی روح نہیں گئی تھی، کوئی خواب کے اندر نہیں گئے تھے، یہ روح مال جسد ہے۔ حضور بذات خود بنفس نفیس آپ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ عالم ارواح کا واقعہ نہیں، عالم دنیا کا واقعہ ہے۔ اور حضور کا ان کی امامت کروانا، یہ ارواح کو امامت نہیں کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انبیاء اپنے جسم اور روح کے ساتھ حضور کی اقتداء کے اندر موجود تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سب انبیاء کی امامت کرنے والے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر اطہر کے اندر، روحانی دنیا کے اندر، برزخ کی زندگی میں ایسی زندگی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اب صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں جب ظاہری طور پر آپ دنیا کے اندر موجود تھے، بلکہ قیامت تک انسانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور رحمت وہ بن سکتا ہے جو مار کے مٹی میں نہ مل گیا ہو، ختم نہ ہو گیا ہو، بلکہ اس کی زندگی، روحانی زندگی، برزخ کی زندگی، دنیا کی زندگی سے کسی طرح بھی کم تر نہ ہو۔